غوث اعظم، اور کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کے، کہیں کس سے جا کر ہر قادری اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس آیت پاک کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ ہماری جشن غوث اعظم کی دوسری محفل کہ جس میں ہم سبھی غلامان غوث اعظم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پیر کا ایک قول سنتے ہیں اور دلوں میں ٹھنڈک کو پیدا کرتے ہیں۔ میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میرے مریدوں کو اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کلیجے میں ٹھنڈک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اتنی بڑی ذات سے ہم عقیدت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ چونکہ آپ جان چکے ہوں گے وہ بچے کو دیکھ کر کہ آج ہماری دوسری محفل کا عنوان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خاندان، کیونکہ نسل کی حقیقت اصل سے پتہ چلتی ہے۔ جتنی عظمت والی اصل ہوگی اتنی عظمت والی نسل ہوگی۔ تو آج ہم سنیں گے کہ جس پیر کو ہم مانتے ہیں، اپنے آپ کو ہم قادری کہتے ہیں، سرکار غوث پاک کا مرید کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا خاندان کتنا نرالا، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ سرکار غوث پاک کا خاندان خاندان رسالت ہے، اور خاندان رسالت کی شان اور عظمت کو آپ محرم شریف کے اندر ضرور سن چکے ہوں گے کہ خاندان رسالت ایسا خاندان ہے کہ اللہ نے اس کی طہارت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، اس کی محبت کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ پھر آیت ابرار پڑھیں آپ، یہ بھی اہل بیت خاندان رسالت کی شان میں۔ بس بات یہاں ختم کر دو کہ اس خاندان جیسا نہ پہلے آیا نہ قیامت تک ہو سکے گا، کیونکہ یہ خاندان کسی اور کا خاندان نہیں، سارے نبیوں کے امام کا خاندان ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے عزیزو آپ ذرا غور کریں، جو بھی چیز کسی اللہ والے سے منسوب ہو جاتی ہے وہ بڑی باکمال ہوتی ہے، وہ بڑی باکمال۔ آپ مکہ گئے ہوں گے، حجر مقام ابراہیم کو چوما بھی ہوگا، پتھر تو بے شمار ہے، لیکن چوما کیوں اسی جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کو بھی جائے، مقام ابراہیم ہی کو جائے نماز کیوں بنایا گیا؟ بات اتنی ہے، دنیا کے پتھر ہو رہے ہیں لیکن یہ پتھر وہ ہے کہ جس پر نسبت اللہ کے خلیل کے قدموں سے ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہ چوما جا رہا ہے۔ اسی طرح صفا مروا پہاڑیاں ہیں، دنیا میں بے شمار پہاڑیاں ہیں، لیکن اسی کی صحیح کیوں کی جا رہی؟ کیونکہ اس کو نسبت اللہ کی ایک نیک بندی حضرت حاجرہ سے ہے۔ تو جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بڑا باکمال ہے۔ اب ذرا غور کریں میرے عزیزو، اگر پتھر کو ابراہیم کی نسبت ملے، وہ اتنی عظمت والا قیامت تک بن جائے، تو جس کو نسبت مصطفیٰ کی
پیر کا خاندان کون سا ہے؟ خاندان رسالت. بڑے پیر کا اور سب سے بڑی بات، میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نجیب الطرفین سید ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دو بھامنگر والوں، کائنات میں جتنے فرقے ہیں سب نے سرکار غوث پاک کو بغیر شک و شبہ کے نجیب الطرفین سید مانا. اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھامنگر کے اندر بالخصوص سرکار غوث پاک کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ رازیت کے اسرار کثرت سے بڑھ رہے ہیں میرے عزیزوں. اور میرے پیر نے مجھے اکیلی نشست میں مجھ سے کہا تھا، میرے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ رازیت کو ختم کرنی ہے تو کچھ نہ کرنا، حسن کا اور حسن کے بیٹے عبد القادر کا ذکر کیے جانا، اللہ رازیت کو خاتمہ کروا دے گا. یہ ضرورت ہے شہر بھامنگر کی غوث پاک کا ذکر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف بھامنگر کی جمعہ مسجد کے اندر غوث پاک کا ذکر کیا جائے. جس گلی کوچے کے اندر عبد القادر جیلانی کا چاہنے والا رہتا ہے، اس گلی کے اندر غوث پاک کے ذکر کی محفل ہونی چاہیے. یہ ضرورت ہے آج کی، یہ کیونکہ جہاں عبد القادر کا ذکر ہوتا ہے وہاں قادریوں کو برکت ہی برکت ملتی ہے اور دشمنوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے انشاءاللہ مولا تعالی سرکار غوث پاک کو ہر فرقے نے نجیب الطرفین سید مانا، صرف اس پلید فرقے نے سرکار غوث پاک کی سیادت سے انکار کروایا. اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، میں نے محرم شریف کے اندر ایک اسٹیج پر بیان کیا تھا کہ انہی کی جماعت کا ایک ملا ہے جس کا نام مبارک علی ہے. اس کی اپنی کتاب، ابھی وہ میرے نام ذہن میں نہیں ہے، اس پہ کتاب میں لکھا ہے، پیران پیر کے حوالے سے سنیے گا. استغفر اللہ میں کبھی اپنی زبان پر یہ الفاظ لا بھی نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غوث پاک کا ذکر کتنا ضروری ہے بھامنگر والوں کے لیے. اور ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں میرے عزیزوں اپنا بیٹھنا بند کرو، کیونکہ جو تمہارے پیر کا نہ ہو وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے. اور ہم ایسی عقیدت کو عقیدت کہتے ہی نہیں ہے کہ نارے غوث پاک کی محبت کے اور پڑوس میں بٹھاتے ہیں غوث پاک کے دشمنوں کو، وہ محبت نہیں ہے میرے عزیزوں. غوث پاک کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہاں قادری فیضان نظر آتا ہے. اس نے اپنی کتاب میں کہا معاذ اللہ رب العالمین عبد القادر جیلانی جو بغداد کا ہے، استغفر اللہ رب العالمین، وہ کوئی شیخ اور پیر نہیں، وہ معاذ اللہ یہودی ہے. استغفر اللہ. یہ جملے سنیں ان خبیثوں کے اور حد کر دی اس پر. تو کیا کہتا ہے وہ پلید؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو میں آپ کو دلیل کے طور پر دکھا نہیں سکتا ہوں، میرے کمرے پہ آئیے گا، میں کتاب میں دکھا سکتا ہوں. اور آگے اس میں پلید یہ جملہ کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین غوث عبد القادر یزید سے بھی معاذ اللہ بڑا ظالم تھا. اب بیٹھیں گے آپ ان کے قریب، کیونکہ ہمارے پیر کا جو نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو ہر فرقے میں سید عبد القادر جیلانی کو نجیب الطرفین سید مانا، سوائے اس پلید فرقے میں. اللہ ان خبیثوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیزو، ہم نجیب الطرفین سید کا مطلب کیا سنے اور دل کو ٹھنڈک دے. نجیب الطرفین سید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جس کی رگوں کے اندر حسن کا بھی فیضان ہو، حسین کا بھی فیضان ہو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست امام حسن کی نسل میں سے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت ام الجبار فاطمہ ام الخیر حضرت امام حسین کی نسل میں سے تھی. تو پتا چلا لوگ ایسے ہی
اللہ. کہتے کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ ہو, کیوں محی الدین نہ ہو, کیوں دین کو زندہ کرنے والا نہ ہو, تو دین کو زندہ کرنے والا کیوں نہ ہو کہ جب تیرے باپ حسن اور حسین ہے, کیونکہ انہوں کے خون سے, ان کی شہادتوں سے اس دین کو زندگی ملی ہے. جب تو بیٹا بیٹا تو یقیناً تو بھی دین کو زندگی عطا کرنے والا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی شان و عظمت, نجیب الطرفین سید. اب آؤ, میں نے کہا نا آپ کو کہ جیسی اصل ہوگی ویسی نسل. اب سرکار کو اس وقت کا خاندان کون سا ہے؟ خاندان رسالت. اور اس خاندان کی ابتدا اس ذات سے ہوئی کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو بنایا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن زبان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جس کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا, محمد رسول اللہ. اس خاندان کی ابتدا. اب چونکہ اصل کی شان ہم نے بیان کرنی تو حضور کی شان ہم اپنے لفظوں میں کیا بیان کریں. بات یہی ختم ہے, بات یہی ختم ہے, بات یہی ختم ہے کہ ان کی شان کو, ان کی عظمت کو, ان کی بلندی کو سوائے اللہ کے دوسرا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا کو یہ قصہ مختصر یہاں تک کہہ دیا, ابو بکر اگرچہ تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, آتا جاتا ہے, سوتا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے, لیکن تو بھی میری حقیقت کو نہیں جانتا. امام اہل سنت کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کہہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ابتدا اتنی عظیم, پھر اس خاندان کی انتہا تو قیامت تک ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اس عظیم ابتدا شروع ہوئی تھی اور انتہا کے لیے تو قیامت کو روک کر رکھا ہے امام مہدی. اب میرے عزیز و حضور, اب حضور کی شہزادی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا شان کیا کہنے سیدہ بیوی پاک کی. سب سے بڑی بات تو یہ چند جملوں میں کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی, امام الاولیاء کی بیوی اور جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین کی ماں ہے, اور خود بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے. شان کتنی بڑی آپ کو پتہ ہے سیدہ زہرا پاک کی کیا شان اللہ نے عطا فرمائی. یقیناً چونکہ میں ایسے سیدہ پاک کا آپ کی زبان پر نام لانا بے ادبی ہی سمجھتا ہوں کبھی کبھار, لیکن بتانا ہے کہ اس وقت کا خاندان کتنا نرالا ہے. سیدہ زہرا پاک کی آپ شان دیکھیں, دیکھیں جو بھی صحابی رسول حضرت ابو بکر سے لے کر جتنے بھی صحابی جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو پہلے حضور کو سلام عرض کرتے, السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر بعد میں ایک جملہ کہتے فداک و امی و ابی یا رسول اللہ, کہ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائے. ابو بکر آتے وہ بھی کہتے فداک و امی و ابی یا رسول اللہ. عمر بھی کہتے, عثمان بھی کہتے, علی بھی کہتے, انس بھی کہتے, زبیر بھی کہتے, طلحہ بھی کہتے, بلال بھی کہتے, سب کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن فاطمہ تیری عظمتوں پہ قربان, تیری شان پہ قربان, تیرے مقام پہ قربان. سارے صحابہ حضور کو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پر قربان, لیکن رسول اللہ سیدہ فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہتے فداک امی و ابی یا فاطمہ, کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ ہے مصطفیٰ کی ماں,
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک واقعہ ان کا میں آپ کو ذکر کروں عبرت کے لیے، چونکہ میں نے بارہویں شریف کے حالات بھی آپ کے یہاں دیکھے ہیں، اور ہماری قوم کی بیٹیوں کی بے حیائیوں کی انتہا آج ہمارے نظروں کے سامنے. یقیناً ہم نے اپنی بیٹیوں کو سب کچھ پڑھایا، کاش سیدہ زہرا کی سیرت کو پڑھایا ہوتا، ان کی شرم و حیا کو پڑھایا ہوتا. کتنی باحیا کہ چاند اور سورج کی کرنوں نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنچل کو تک نہ دیکھا تھا. جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماں و مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام. ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ ہو، اگر نیا ہو تو اس کو یاد بھی ضرور فرما لیجیے گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ سیدہ فاطمہ کی اماں ہے، اور سیدہ خدیجہ کی شان کیا ایک جملہ کہوں آپ کو، سننا چاہتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کی شان سنیں. حضور فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ اولاد کی جنت. اب اس عورت کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کی جنت ہو، اور وہ ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے. ساری جنتی عورتوں کی سردار کی جنت، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں سیدہ خدیجہ کی شان کے لیے. شاید آپ سمجھ نہیں سکے، ساری جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کی بھی جنت اگر کسی کے قدموں میں ہے تو اس ذات کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی شان نہیں ہے، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ پاک کو بچپن کے عالم میں ایک شادی کے اندر لے کر تشریف لے گئی. دوسری بچیاں بھی تھی جنہوں نے بہترین لباس پہنے تھے. تو جیسی سیدہ خدیجہ کی نظر پڑی دوسری لڑکیوں پر، دوسری بچیوں پر، تو آپ کا چہرہ تھوڑا افسردہ ہوا، غمگین ہوا. لیکن اللہ نے حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کو وہ عقل دی تھی، وہ سمجھ اور بوجھ دی تھی. اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو ہم کہتے بڑے ناز سے سلام اس کے آستانے کو، حسین پاک کے جس نے دیا زمانے کو. کائنات کی بقا جس پر ہے، ایسی ہستیوں کو پال کر سیدہ فاطمہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو میری عزیزو، جیسی یہ منظر دیکھا تو اماں جان سے پوچھا، اماں جان خدیجہ آپ کیوں غمگین پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ بچی دیکھ نہیں رہی، ان لوگوں نے بڑے خوبصورت لباس پہنے اور تو نے بڑا بوسیدہ اور بڑا پرانا لباس پہنا. جملہ سنے یہ فاطمہ زہرا کا، کاش اپنی بیٹیوں کو بھی پہنچا دے. سیدہ فاطمہ پہلے تو مسکرائی اور مسکرا کر فرمایا، اماں جان میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ عورتوں کا بہترین لباس تقویٰ ہے. جملہ نوٹ کیجیے گا، عورتوں کا بہترین لباس تقویٰ ہے، اور عورتوں کا بہترین زیور اس کی شرم و حیا ہے. اور اسی میں راضی ہوں اپنے رب سے. یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی حیا کا عالم ہے. ایک حیا کی بات سناؤں میں آپ کو. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدہ پاک کے حجرے پر تشریف لائے. دروازہ بند تھا اور بیوی بیمار بھی تھی. حضور نے دستک دی. سیدہ پاک چونکہ غیب داں نبی کی غیب داں بیٹی ہے، کہا کہ بابا جان آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے جو ساتھ اسے آنے کی اجازت نہیں. یہ جملہ حالانکہ اخلاق کے خلاف، لیکن بس یہ پشت دیکھیں کیا بات ہے. کہا کہ بابا آپ کو اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اجازت نہیں. حضور تشریف لے کیا دیکھا کہ سیدہ آرام فرما لیٹی ہوئی. بابا کو دیکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن کمزوری اتنی تھی. پھر کیا دیکھا کہ سیدہ اگر پیر کو ڈھانپ رہی تو سر دکھ رہا ہے، سر کو ڈھانپ رہی تو پیر دکھ رہا ہے. کہا کہ بیٹی تو نے میرے صحابی کو آنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ کہا یا رسول اللہ یہ چادر اتنی پرانی ہو گئی ہے، سر ڈھانپتی ہوں تو پیر دکھتے ہیں،
پیٹ ڈھانپتی ہوں تو سر دکھتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی دیکھ لے۔ بابا حضور نے جیسے اپنی شہزادی کی یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا ہے میرے اللہ میری اس بیٹی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حیا ہے۔ آج کہاں ہے حیا؟ بتائیے مجھے۔ ہماری بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ خود اپنی بیٹی کے لیے ایسے کپڑوں کا انتخاب فرماتا ہے، استغفر اللہ، کہ جس سے اس کے جسم کی نمائش ہو۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، جلوس محمدی میں عورتوں کا کوئی کام نہیں۔ یہ حضور کو راضی کرنے والا کام نہیں، حضور کو ناراض کرنے والا کام۔ نام نہیں لوں گا، میں سیلا شاہ کے ہال میں تقریر کرنے کے بعد ایک جگہ پر گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں پٹاخے دے رہا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں، اور چاروں طرف ایریا کے اندر لڑکے موجود ہیں، ان کے بیچ میں وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے کوئی پکڑ لے تو تم کی تیری ہمت کیسے ہوئی تو میری بیٹی کے ہاتھ کو پکڑنا ہے؟ اور تو ایسے لباس پہنا کر رستوں پر نکال کر خود دکھا رہا ہے، تب تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا افسوس کرے۔ ابھی فی الحال فیس بک پر میں نے ایک عالم کی بات سنی، ذرا غور کیجیے گا میرے نزدیک۔ ایک رکشہ چلانے والا تھا، کیا تھا؟ رکشہ چلانے، اس کی کمپنی کے اندر ڈیوٹی تھی رکشہ چلانے کی، اور رکشہ چلانے کے بعد جو ہے وہ رات کے وقت گھر پر نہیں جاتا تھا، وہ ایک لڑکیوں کا ہاسٹل تھا، اس کے قریب میں آ کر اپنی گاڑی کو رکھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اس کی رکشہ میں سوار ہوا، تو اس نے پوچھا کہ بتا بھائی تیرے یہ رکشہ چلانے کا کام تو کس طرح کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک تیری ورکنگ کیا ہوتی ہے اس فیلڈ میں، اس روزی کمانے کے ذریعے میں؟ کہا کہ صبح سے شام تک کمپنی کے اندر میری رکشہ چلتی ہے، اور رات کے وقت جو ہے میں ہاسٹل کے بعد اپنی گاڑی کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ یہ نہ پوچھو وہ کیوں۔ غور کیجیے گا آج ہم کہاں ہیں؟ کاش ہم نے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کے موبائل دینے کی وجہ سے بجائے حضرت حجرہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھایا ہوتا، آج ہمیں دین یہ دیکھنے نہیں پڑتی۔ وہ کہتا بھائی یہ نہ پوچھ۔ کہا کہ بھائی کیوں نہ پوچھ؟ کہا کہ بھائی بتا۔ کہا کہ اس رات کو میں اپنی ہاسٹل، یہ جو ہاسٹل ہے اس کی لڑکیوں کی سپلائنگ کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے میں اتنے جملے میں کس چیز کی سپلائنگ ہوتی ہے؟ میں لڑکیوں کی سپلائنگ کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا۔ کہا کہ اس میں تو شاید مسلمان کی بچیاں بھی پڑھتی ہوں گی ہاسٹل کے اندر۔ تو اس نے نظروں کو جھکا لیا۔ سنیے گا، سنیے گا۔ اس نے کہا میرے بھائی سب سے زیادہ اگر جو لڑکیاں سپلائی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی لڑکیاں سپلائی ہوتی ہیں۔ کاش ہم نے اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی شان و حیا پڑھایا ہوتا تو آج تمہیں یہ دین دیکھنے کو پڑتے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے نیلام کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم وہ قوم تھی کہ دوسری قومیں ہمارے ایریے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اپنی بچیوں کو رکھنے کو سیفٹی سمجھتے تھے۔ آج ہمارا علاقہ وہی ہے کہ خود ہماری بچیاں سیفٹی کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ خدا اپنی ذات پر رحم کرے، اپنی بچیوں کو دروازہ گھر کی چار دیواری سے آگے نہ بڑھائیے، اور بڑھائیے تو باحیا بنا کر، باپردہ بنا کر۔ آپ یہ تصور کرتے کہ اسلام نے بہت سختی کی؟ نہیں، جتنی آسانی اسلام میں ہے اتنی آسانی کسی میں نہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے، میرا چیلنج ہے۔ لیکن ہم اس مغربی تہذیب کو دیکھ کر، ان مغربی کلچر کو دیکھ کر اسلام کو بہت سخت سمجھ لیا، ورنہ اسلامی جو عورتوں کو عزت دیتا ہے وہ کوئی نہیں۔ جو اسلام
عورتوں کو عظمت دیتا وہ کوئی اور نہیں. میرے عزیزو یقیناً سیدہ فاطمہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا پروٹوکول کہ جب قیامت میں آپ جنتی سواری پر بیٹھ کر تشریف لے جائے گی, اللہ کا منادی ندا کرے گا اہلن بشر, اپنی گردنوں کو جھکا دو, محمد کی بیٹی فاطمہ جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یقیناً آپ کا مقام بڑا بلند اور بالا ہے. اگر ہم کاش سیدہ فاطمہ کی سیرت پر اپنی بچیوں کو چلائیں گے تو یقیناً ان ہوروں کے جھرمٹ میں سیرت پر چلنے والی خاتون کو بھی میری بیوی اپنی نظروں میں لے لے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا اور بلند ہوگا. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت, اور یہ کون ہے؟ غوث پاک کی اماں. سبحان اللہ, غوث پاک کی اماں. اب آؤ اسی فاطمہ کے بیٹے جن کا نام حضرت امام حسن, رب کے بولے سبحان اللہ. قصیدہ غوثیہ پڑھا ہم نے, کیا تھا؟ انا الحسنی والمخدع مقامی وعلى عنق الرجال. غوث پاک کہتے ہیں مجھے ناز ہے کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں. یہ حضرت امام حسن کے ذات. امام حسن کا ایک جملہ سنیں, آپ اپنی ماں کے حوالے سے کہتے ہیں, کہا کہ میری فاطمہ اماں کی عبادت کا عادت یہ تھا کہ ہم کو سلانے کے بعد وہ سجدے میں چلی جاتی. جب بلال حبشی اذان کہتا تو ہماری ماں فاطمہ کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی مختصر رکھی کہ تیری بندی فاطمہ ٹھیک سے سجدہ بھی نہ کر پائی. یہ ہے ذات. اب آؤ امام حسن, مجھے چونکہ جلدی جلدی چلنا ہے. حضرت امام حسن کا مقام کتنا بلند کہ جس نے اپنی بچپنا آغوش مصطفیٰ میں گزارا ہو, رب کے بلے سبحان اللہ, جس کی سواری محمد رسول اللہ بنتے ہو, جس کو صبح و شام آقا چومتے ہو, آقا سونگتے ہو, اور یہ بھی فرماتے یہ میرا بیٹا حسن سجد ہے, اور یہ دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا, اور جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا, اور جو خدا سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. بڑا مقام و مرتبہ حضرت امام حسن کا. لیکن سنیں تقویٰ یقیناً کرامت بے شمار ہے, لیکن میری قوم آج جس چیز سے دور ہے وہ ہے تقویٰ. اسی وجہ سے ہمارا درمیان لقوہ پڑ چکا ہے. تقویٰ سے دور ہے, لقوہ پڑ چکا ہے. تقویٰ کتنا بڑا امام حسن کا ذات بڑی بے شمار ہے. ہم نے الحمدللہ بدر تعالیٰ 12 شریف کے مہینے 5 ربیع النور کی رات کو امام حسن کا ذکر سنا تھا. انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے, لیکن تقویٰ سنیں امام حسن کا. امام حسن کے حوالے سے یہ بات مروی ہے کہ جب آپ وضو فرماتے, کیا وضو, تو آپ کا پورا جسم جو ہے زرد ہو جاتا, نیلے رنگ کا. جب بھی آپ نماز پڑھتے آپ کا جسم کانپتا خوف خدا کی وجہ سے. ایک روایت پڑھ تو کاش آپ کے دلوں کو لگ جائے. غالباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سڑک سے جا رہے تھے, کیا دیکھا, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو کسی کے گھر کی چھت سے پانی کے چند قطرے نکلے اور امام حسن بصری کے لباس پر آ کر گر گئے. کہا گھر والے ہو سکے تو مجھے بتا دے کہ یہ کوئی گندگی کا پانی تو نہیں ہے, اگر ہے تو میں فوراً جاؤں لباس کو تبدیل کروں کیونکہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس گھر والے نے صدا کہی, او بصری یہ کوئی میرے گھر کی گندگی کا پانی نہیں, خوف خدا میں نکلنے والی آنسو ہے. کہا کہ وہ ذات آپ بتا تو دیجیے کون ہے. کہا کہ مجھے ہی فاطمہ کا بیٹا علی کا بیٹا حسن ابن علی کہا جاتا ہے. یہ تقویٰ تھا. پوری رات آپ خشیت الہی میں گویا کرتے تھے. یہ ہے ان کے تقویٰ. آگے چلے, حضرت امام حسن کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع. عادت و اتوار کے اندر, شکل و صورت کے اندر ہم شبیہ امام حسن تھے,
اسی وجہ سے آپ کا نام ہی مشہور تھا حسن مصنع، دوسرا حسن۔ اور آپ کو فضیلت بتاؤ، آپ کی بیوی کون تھی؟ آپ کی بیوی حضرت امام حسین کی شہزادی سیدہ فاطمہ صغرا آپ کی بیوی تھی۔ آپ کو بھی اللہ نے بے شمار کرامتیں، عظمتیں اور تقویٰ کی دولت عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ ہی کے بیٹے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ محض، اس پاک کے سلسلے میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد شمس الدین زکریا۔ کیا نام؟ کیا نام ہے؟ حضرت محمد شمس الدین زکریا۔ ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت ہے تو 5 منٹ میں لینا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ کیا نام ہے؟ حضرت سید محمد شمس الدین زکریا۔ ان کے حوالے سے ان کے بیٹے خود فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ زاہد، اور یہ بھی غوث پاک کے اجداد میں سے فرماتے ہیں کہ میرے بابا تہجد کے بڑے پابند تھے۔ میں نے کہا نہیں، اصل عظمت والے کے تب جا کر نسل اتنی عظمت والے ہوتے ہیں۔ بڑے تہجد کے پابند تھے، لیکن اللہ نے ان کی تہجد کی پابندی کی وجہ سے ان کے لیے ایک جنات کو، ایک جن کو مقرر کر دیا تھا کہ جب میرے بابا کو اٹھنے میں دیری ہو جاتی تو میں نے یہ سنا ہے آسمان میں سے کوئی صدا لگاتا، الصلاۃ خیر من النوم یا ابو القاسم عبد اللہ، کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں نے یہ سنا کہ کوئی صدا لگاتا ہے۔ پھر جیسے ہی میرے بابا اٹھتے اور نماز تہجد ادا کرتے، جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو یہی چیز میرے بابا کے جنازے میں رو رہا تھا۔ پھر چند دن گزرے تو میں نے بھی اس سے کہا کہ جس طرح تو خدمت میرے بابا کی کرتا تھا میری بھی کر۔ کہا کہ شہزادے ابھی اس کمال کو آپ نہیں پہنچے۔ کہا کہ پھر مجھے کرنا کیا؟ کہا کہ آپ کے بابا کے در پر حاضری دیں، آپ تو سید ہے، اور اگر 40 سال بیٹے تب جا کے اسے مرتبہ ملتا ہے، سید اگر 40 لمحوں کے لیے بیٹے اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ تو ان کے بیٹے بیٹیاں ان کے در پر آپ کو مرتبہ مل جائے گا۔ حضرت یحییٰ زاہد جمعہ کے دن گئے بابا کے در پر، عالم کشف میں بابا نے کہا کہ بیٹے 21 دن تک ایک آیت پاک آپ نے ورد کے طور پر دی، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ۔ کہا کہ اس کو 21 دن تک کتنی آداب میں پڑھ، تیرا یہ مقام ہوگا۔ آپ نے پڑھا، ابھی 21 دن میں گزرے تھے، اللہ نے وہی کمالات ان کو بھی عطا فرما دی، وہی عظمت ان کو بھی عطا فرمائی، وہی شان ان کو بھی عطا فرمائی۔ پھر وہی چیز ان کا بھی خادم بنا۔ اب غوث پاک کے بعد نظام کی تعلیم اور سیرت سنے، لوگوں کو غوث پاک کا علم اور مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی حضرت محمد شمس الدین زکریا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا گروہ آیا ان کے علم کو چیک کرنے کے لیے، ان سے پوچھنے لگا، وہ حضرت جی بتاؤ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہودی لوگ جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو حضرت اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اس حضرت غوث پاک کے بعد اذکار میں حضرت سیدنا شیخ شمس الدین زکریا نے ایسے دلیل اور ایسے دلائل پیش کیے کہ جتنے یہودی آئے تھے وہ قدموں میں گرتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے غوث پاک کے باپ دادا اصل۔ اب آگے آؤ، بات آگے بڑھے گی۔ آپ کے والد جن کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جس کا باپ بھی ابو صالح ہو، بیٹا عبد القادر کیوں نہ ہو، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ کو جنگی دوست کس لیے کہتے تھے؟ کیا کثرت کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ اور آپ کے اس لقب کے مشہور ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک مرتبہ جیلان میں سے کہیں سے راستے سے سڑک سے جا رہے تھے تو بیچ راستے میں بادشاہ کے چیلے، بادشاہ کے وہ وزیر جو ہے بادشاہ کے در پر خدمت کرنے والے سپاہی لوگ جو ہیں شراب کے مٹکے بھر کر لے جا رہے تھے۔ اب غوث پاک کے بابا شیخ عبد القادر جیلانی کے بابا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی نظر پڑی، آپ نے سارے مٹکوں کو توڑ دیا۔
علی کے گھر کا بچہ کبھی بزدل ہو نہیں سکتا. شجاعت کی سند جب حیدر کرار لگتے ہیں سب توڑ دیے. اور وہ جو سپاہی تھے ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت ابو صالح مسلم کی دوست کو کچھ کہے. یہاں تک کہ بادشاہ سے جا کر کہا کہ تمہارے مٹکوں کو اس نے توڑ دیا. حضرت ابو صالح مسلم کی دوست کو بلایا. علی کا بیٹا بڑے نام اور بڑے تیور کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں بڑے خوف بڑے بغیر خوف کے بغیر ڈرے حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہا او ابو صالح مسلم کی دوست تجھے کس نے حکم دیا کہ تو میرے مٹکوں کو توڑ دے؟ کہا کہ میں تو محتسب ہوں, میں تو حساب لینے والا ہوں, میں تو حساب لینے والا ہوں. اب وضاحت و بلاغت دیکھیں عبد القادر جیلانی کے والد محترم کی. کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ تجھے محتسب حساب کرنے والا کس نے بنایا؟ کہتے کہ جس رب نے تجھے حاکم بنایا ہے اسی رب نے مجھے محتسب بنایا ہے. حساب لینے والا. کہا کہ آپ نے میرے بٹکوں کو کیوں توڑے؟ کہا کہ تجھے آخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے. قدموں میں گرا, رونے لگا, توبہ کی اور کہا کہ آج میں آپ سے آپ کو جو ہے جیلان کا محتسب کا درجہ عطا فرماتا ہوں کہ پورے جیلان کے اندر آپ لوگوں کا حساب لینے والے بن جائیں گے, لوگوں کو برائے کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. یہ سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار. ایک قصہ بڑا مشہور ہے غوث پاک کے والد کا, سنائے نا, سیر. لیکن اس سیر کے قصے میں بڑی حکمت پوشیدہ, بڑی حکمت ہے. سیر والا قصہ جو کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم اس سیر والے حصے کو کل بیان کریں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں سرکار غوث پاک کی بشارتیں, سرکار غوث پاک کی بشارت خود اللہ نے بھی کی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ غوث پاک کی بشارت حضور نے بھی دی ہے, غوث پاک کی بشارت حضرت علی نے بھی دی ہے, غوث پاک کی بشارت حضرت امام حسن نے بھی دی ہے, اور بڑے بڑے بزرگوں نے غوث پاک کی بشارت دی. پھر ان بشارتوں کے بعد حسن کا چاند نکلا حسن کے شبستان کا, مرحبا مرحبا. کل انشاءاللہ ہم بشارتیں بھی سنیں گے اور ہو سکا کہ ٹائم میں اگر برکت ہوئی انشاءاللہ کل غوث پاک کے ہم ولادت کو بیان کر دیں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ولادت کے بعد کے وقت انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا 10ویں شب تک. اور آخری شب میں انشاءاللہ غوث پاک کی شہادت, غوث پاک کی وفات کو, غوث پاک کی وصال کو جو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماوے اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے. کئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العزت قادری فیضان عطا فرمائے. جب تک جیے قادری بن کے جیے, جب دنیا سے جائے تو قادری بن کے جائے. قادری رب قادری قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت گما کے واسطے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سونا جب
حسنین کا واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ میاں کا